خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات فاتحہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتقیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري سخاوتهم ومنكري زيارتهم ومنكري طهارتهم ومنكري سيادتهم ومنكري ولايتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري عطشهم أجمعين من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، آپ کی بے پناہ محبتوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مسلسل مجالس میں آپ کی شرکت خود آپ کے لیے باعث شرف رہی اور مجھ جیسے خاکسار طالب علم کے لیے باعث افتخار رہی. حالانکہ پرچہ دیکھ کے مت ڈر جائیے گا، یہ تحریر چونکہ بہت جلی حرفوں میں لکھی ہوئی ہے اس لیے پرچہ بڑا ہے، لیکن تحریر بہت چھوٹی سی ہے. اور اصل میں یہ مجلس بڑی قدیمی مجلس ہے اور اس مجلس کو ہر جگہ پہ جہاں خمسہ ہو یا عشرہ ہو تو ہر ملک میں ہر علاقے میں کوئی مخصوص دن ہوتا ہے، کوئی مخصوص مجلس ہوتی ہے. جس عزاخانے میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہتر تو آپ اور ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا علم مجھے یہاں آ کے ہوا، بڑی خوشی ہوئی. اور خاص طور پہ یہ بانی امام باڑہ، اور اچھی بات ہے کہ اس میں بانی امام باڑہ لکھا ہے، امام بارگاہ نہیں لکھا ہے. کیونکہ امام باڑہ دیکھیے غور سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے، گھور کے نہ دیکھیے گا.
امام باڑہ اور امام بارگاہ یہ غلط نہیں ہے، امام بارگاہ بھی صحیح ہے اور امام باڑہ بھی صحیح ہے، لیکن بہت پرانا امام باڑہ ہے مرشد آباد کلکتہ میں، بہت پرانا امام باڑہ اس وقت موجود ہے ہمارے یہاں انڈیا میں بھی، بڑا اس کا نام بھی ہے، جیسے آپ کے یہاں کا یہ حسینی دالان ہے، آپ سمجھتے ہیں خالی یہی مشہور ہے، ڈھاکہ میں نہیں، پورا ہندوستان اسے جانتا ہے، تو ویسے ہی مرشد آباد میں ایک امام باڑہ ہے، قدیمی امام باڑہ، تو باڑہ کہتے تھے ایک جگہ کو، باڑہ کہا جاتا تھا پہلے ایک جگہ کو، اور امام باڑہ یعنی امام کی جگہ، تو وہ جو پرانی روحانیت ہے، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اس روحانیت کو ختم ہونے مت دیجیے، اپنے بزرگوں کی تہذیبوں کو سنبھال کے رکھیے، انشاءاللہ نسلاً بعد نسلن یہ منتقل ہوتی جائے تہذیب، اور ہماری تہذیب بچتی چلی جائے تاکہ ہم سلامت رہیں۔ امام باڑہ یعنی بانی امام باڑہ سید میر مراد علی مرحوم، اللہ مزید درجات ان کے بلند فرمائے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی محنتیں رہیں، اور جیسا کہ مجھے پتہ چلا، اور یوں تو نام تو میں سنتا رہتا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ چیزیں اور پتہ چلیں تو اس سے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ اللہ مرحوم کے درجات اور بلند فرمائے۔ تخت و تاج ختم ہو گئے، بادشاہ کا نام ختم ہو گیا، تخت و تاج ملکیت ملوکیت ختم ہو گئی، لیکن آج تک اس شخص کا نام زندہ ہے جس نے اپنے نام کو حسین کے نام سے منسوب کیا۔ یاد رکھیے، جس کا نام عزاداری سے منسوب ہو گیا، مجلس سے منسوب ہو گیا، اور میں یہ 10 منٹ جو آپ کے شروع میں لے رہا ہوں یہ میری زندگی کے بہت قیمتی وقت ہے، اوقات ہیں، اس کو سنبھال کے رکھیے گا، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اور آج موضوع میں نے ابھی آغاز بھی نہیں کیا لیکن یہ 5 منٹ اور دے دیجئے تاکہ بات ختم ہو جائے، آج آخری مجلس ہے، کل مجھے سفر کرنا ہے، اللہ جانے زندگی نے کب وفا کی اور کب آپ سے ملاقات ہو جائے دوبارہ انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھیے، اور یہ بہت کام آئے گی۔ نام اگر عزاداری سے جڑ جائے تو قیامت تک جب تک عزاداری ہے تب تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ فار ایگزامپل، اور اس کی مثال دے دوں، آج بھی ہمارے یہاں لکھنؤ میں، شہر انیس میں، شہر دبیر میں، گہوار ادب میں، شہر ازاں میں آج بھی بڑے بڑی امام بارگاہیں یعنی امام باڑے ہیں، جیسے بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ۔ بادشاہوں نے اگر اپنی زندگی کو امام باڑوں سے نہ منسوب کیا ہوتا تو آج ان بادشاہوں کے اور نوابین کے نام نہ زندہ رہتے، لیکن نوابین نے لکھنؤ میں اتنا کام کیا، جیسے یہاں پہ بہت کام ہوا، آج ہمارے یہاں میرن صاحب کا امام باڑہ ہے اور دیگر بہت سارا امام باڑہ۔ ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ ان کا نام اب دیکھیے میرے سامنے فلاں رضوی صاحب ہیں، رضوی صاحب اللہ انہیں حیات دے، لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں، رضوی صاحب کے گھر سے علم برآمد ہوتا تھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں حیات دے جہاں بھی۔ اب دیکھیں رضوی صاحب کی میں کامن بات کر رہا ہوں، رضوی جو بھی ہو، رضوی صاحب کے گھر سے علم برآمد ہوتا تھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو رضوی صاحب کا نام اس پرچم عباس کی وجہ سے باقی ہے۔ اس کا مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں رضوی صاحب کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے، اگر یہ پرچم عباس اپنے گھر سے نہ نکالتے ہوتے تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ رضوی صاحب کے گھر سے علم برآمد ہوگا، رضوی صاحب کے گھر سے تابوت برآمد ہوگا۔ ویسے ہی آج یہ امام باڑہ ہے اور اس میں یہ منسوب ہے، سید میر مراد علی صاحب نے اس کو بنوایا تھا اور بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ اور شکر گزار ہوں بانی امام باڑہ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ، بانی امام باڑہ کی بڑی خدمات ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس میں ظاہر سی بات ہے شرکت کی ہے، میں کیا شکریہ ادا کروں گا اور کمیٹی والے کیا شکریہ ادا کریں گے، بلکہ آپ کو بی بی جس کے لال کا ماتم کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں اور جس بی بی کا ماتم کرنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ محشر کے میدان میں خود سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور جنہوں نے حصہ لیا ہے ان مجالس میں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عمر دراز کرے، اور میں ایک دعا یہ بھی کروں گا کہ پروردگارہ اس سلسلے کو برقرار رکھنا اور ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں عشق آل محمد کا سمندر جوش مارتا رہے، اور اس سے اچھے اور اعلیٰ پیمانے پہ آپ مجالس منعقد کریں۔ آپ سے صرف ایک التماس ہے
ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی امام باڑہ میر مراد علی صاحب مرحوم کو اصال فرما دیں وسیلہ چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، بہت جلدی سفر طے کرنا ہے اور موضوع آپ کے ذہن میں ہے۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ نورانیہ ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کاتب تقدیر اور سلطان السلاطین کا بیان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے مبشر، اے میرے بشیر، یہ نہیں کہا پروردگار نے، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر، اے میرے میسنجر، اے میرے رسول، وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کیا لہجہ ہے خدا کی قسم، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ دیکھیں آیت ایک ہے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور مجھے بہت کم وقت میں آج گفتگو سمیٹ دینی ہے اور ولایت تکوینیہ پہ بات کرنی ہے۔ اللہ اس ایک آیت میں 3 لہجے استعمال کر رہا ہے اور تینوں لہجے استعمال کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آیت کا لہجہ نہ سمجھ میں آئے تو یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ مجھے 2 گھنٹے کا مواد 1 گھنٹے میں مکمل کر کے بڑی تیزی سے سفر طے کرنا ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا۔ آخری مجلس سے رزلٹ آپ کے حوالے کہ 3 لہجے استعمال کیے، آیت 1 ہے اور لہجے 3 ہیں، اور لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا کہ بات ایک ہوتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک آیت میں 3 لہجے استعمال کیے۔ پہلا لہجہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے، یہ ہے آیت کا پہلا لہجہ، اور فوراً اللہ نے لہجہ بدل کے کہا سنو اگر نہ پہنچایا، دیکھیں ولایت کی اہمیت کو یہیں سے سمجھنے لگیے گا۔ آباد رہیں وہ چہرے جو گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں ولایت میں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ پہلے لہجے میں کہا پہنچا دیجئے اور دوسرے لہجے میں کہا لہجہ بدل کے سنیے اگر نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی۔ یہ ہوئے آیت کے 2 لہجے، اور دوسرے لہجے کے بعد اللہ جانے کہ محمد نے کیا سوچا کہ لہجہ تیسرا استعمال کیا، واللہ یعصمک من الناس۔ اے محمد سوچ کیا رہے ہیں، پہنچائیے آپ، سیکیورٹی میں عطا کروں گا۔ ولایت کو ہضم کر لینا، ودایت کو برداشت کر لینا، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو اتنا خطرناک دور ہے کہ ہم اگر ولایت پڑھ کے چلے جائیں تو ہمارے اوپر خطرہ منڈرانے لگتا ہے، لیکن جب تک ان کی نگرانی میں ہیں تب تک نہ آپ کو کسی سے ڈرنا ہے اور نہ مجھے کسی سے ڈرنا ہے۔ اور سنیے غیروں سے ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ حاسد اپنے گھر کے آنگن میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کہ میری بات آپ کے اب تک پہنچ جائے، حاسد اپنے گھر کے آنگن میں پیدا ہوتے ہیں۔ جتنا خطرہ بارڈر کے اس پار سے نہیں ہے
اتنا خطرہ پہلو میں بیٹھنے والے سے ہے، اس لیے کہ آپ کے سارے راز وہ جانتا ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھ رہا ہے، تو اپنے جو قریب رہے اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو مجھے غیروں سے ڈر نہیں ہے، اپنوں سے زیادہ ڈر ہے، لیکن ولایت علی کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر جوان پر واجب ہے کہ ولایت کے چیپٹر کو پڑھے اور ولایت کو سمجھے۔ اللہ نے عجیب لہجے میں کہا، ارے کل تک عبادتیں کر رہا تھا اس کا حبیب طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، اللہ لہجہ کیسی عبادت کر، راتوں کو اٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اور اتنی عبادت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہوں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں، اور ماشاءاللہ قرآن پہ آپ کی نظر ہے، ایک ایک اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا کیونکہ مجھے نقطے تک پہنچنا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے نبی عبادت کر رہے ہیں، اور اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جا رہا ہے، اور ورمائے ہوئے قدموں کو دیکھ کے شرماتی ہوئی آیت اتر رہی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے ذرا راتوں کو کم جاگا کر، میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عبادت قرآن کا لہجہ سمجھیے، اے تیرے پیروں ورمائے ہوئے قدموں کو دیکھ کر شرماتی ہوئی آیت اتر رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے محمد اے میرے کملی اوڑھنے والے تیرے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، میں اللہ برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ عبادت تیری مشقت کے لیے میں نے نہیں بنائی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ولایت علی کی اہمیت کیا ہے۔ ارے جو اللہ کل محمد کو راتوں میں اٹھنے سے منع کر رہا ہے، آج وہی کہہ رہا ہے محمد اگر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں یہ نہ پہنچایا، آج کہ میری بات آپ تک پہنچا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سا اور قریب کرنے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے اس دن بھی بتایا کہ مکاریوں کی چادر اوڑھ کر محراب میں تھرتھرانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، آل محمد کے فضائل کے سمندر میں اور معرفت میں ڈوب جانے کا نام تقویٰ کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ ہر عمل کی قبولیت ولایت کی وجہ سے ہے، اور جب تک ولایت نہیں ہوگی، آل محمد کی محبت نہیں ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ دیکھیے ٹھہریے، یہاں سے میں آپ کی خدمت میں 2-3 میسیجز دیتا ہوں، ان میسیجز کو رکھیے گا، اور آج کچھ حدیثوں کا خلاصہ بہت جلدی کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی ہر عمل قبول ہوگا ولایت علی کی وجہ سے، دیکھتے چلے آئیے، آدم کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، عیسیٰ کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، یحییٰ کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، زکریا کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، ہود کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، انوش کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، انوش کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، یوسف قبول کیے جائیں گے ولایت کی وجہ سے، یوسف کی نبوت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے، یعقوب کی نبوت قبول ہوگی ولایت علی کی وجہ سے، یحییٰ کی نبوت قبول ہوگی ولایت علی کی، ایک کا مقدار 24,000 انبیاء کی نبوت قبول ہوگی تو ولایت علی کی وجہ سے۔ کہہ جاؤں جملہ، رکوں کیوں کہہ جاؤں، اگر کسی کے دل پہ نشتر بھی چھپے تو چھپتا رہے، اگر حق ہے تو سر چڑھ کے بولے گا۔ ایک کا مقدار 24,000 انبیاء کی نبوت نہیں، محمد کی رسالت بھی مکمل نہ ہو اگر ولایت نہ، آج کی میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ جتنا نعرہ لگانا ہے آپ لگائیے گا، ایک خیمہ باندھ رہا ہوں تاکہ ولایت تکوینی تک پہنچ جاؤں بآسانی۔ رسول کی رسالت بھی مکمل نہیں ہے جب تک کہ ولایت علی نہ ہو، اس کا مطلب 1,24,000 انبیاء سے لے کر سرکار ختمی مرتبت کی رسالت و عبادت اور اعمال کا انحصار ہے ولایت تک، ولایت کے نقطے پر۔ جب تک ولایت علی نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا،
ہوگا. ارے نبیوں کا نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال کی کیا بساط ہے جب تک ولایت علی نہ ہو. شاید آج جو میں کہہ رہا ہوں اتنے دن سے شاید اس کا اثر آج ہو جائے, کیونکہ مجمع سے بہت قریب ہو کے آج پڑھ رہا ہوں. شاید کوئی آج اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے اور شہر کے حیات میں بات اتر جائے. نماز ولایت کی وجہ سے, روزہ ولایت کی وجہ سے, حج ولایت کی وجہ سے, زکات ولایت کی وجہ سے, جہاد ولایت کی وجہ سے. تو کچھ ایسا بھی تو ہو کہ جس کی وجہ سے ولایت قبول ہو. نہ پورا مجمع میرا ساتھ دے. میں 8ویں امام کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اور اس حدیث کو یہاں سے لے کر حوضہ علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. چاہے بیٹھ کے سنیے, آپ کی مرضی ہے, جیسے قبول کیجئے. قیمتی تحفہ کہ تمام اعمال قبول ہوں گے علی ولی اللہ سے, لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جب تک وہ نہ ہو تب تک اللہ علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا. 8ویں امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ تمام اعمال قبول ہوں گے ولایت علی کی وجہ سے, اور اللہ ولایت کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ زہرا کے قاتل پہ لعنت. یہ 8ویں امام کی حدیث ہے جو میں نے یہ ہماری قوم کے بچے ہیں, مولا انہیں سلامت رہیں, کہ مولا انہیں سلامت رکھیں کہ جب تک آل محمد کے دشمنوں سے براعت کا اظہار نہیں ہوگا. ارے کھلے لفظوں میں سنیے, جب تک کہ آل محمد کے دشمنوں سے نہیں, دونوں ہاتھ سے آپ جو ہیں چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے ہم جو ہے مٹھائی کھاتے رہیں, تو ایسا اس کا نام اسلام نہیں ہے میرے سرکار. اگر 10 تک میری بات پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کیمرے کے ذریعے سے 7 سمندر پار تک میرا میسج چلا جائے. جملہ چھوٹا ہے, بات بڑی کرنے جا رہا ہوں. وہ لوگ سنیں کہ جن کے دل میں کچھ رہتا ہے اور زبان پہ کچھ رہتا ہے, ان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. سنیے, یہ کون کہتا ہے کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے اور حسین کی محبت بھی مل جائے. چھوٹا جملہ ہے, بات بڑی کر رہا ہوں. 7 سمندر پار تک میں اپنا جملہ پہنچا رہا ہوں کہ چھوٹا جملہ بات بڑی ہے, پوری تاریخ اس میں. وہ لوگوں کے لیے کہ جو دل میں چھوٹا سا لے کے گھومتے ہیں چور, اور چاہتے یہ ہیں کہ آل محمد کے دوستوں سے بھی دوستی رہے اور آل محمد کے دشمنوں سے بھی دوستی رہے, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے, یہ فکر عمر ساتھ کی ہے, اور کی نہیں ہے. یہ کربلا ہے, یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے. جس دل میں حسین کی محبت ہوگی اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی, اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی. اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ کیوں کہا تھا؟ 4 مصرے نہیں ہیں یہ ربائی کے, یہ پورا اسلام سمجھا رہے ہیں خواجہ غریب نواز. اور سنیے, 3 مصروں میں نام یزید ہے تو 3 مصروں میں نام حسین ہے تو نام یزید نہیں ہے, اور جس مصرے میں نام یزید ہے اس میں نام حسین نہیں ہے. دیکھتے چلے آئیے گا چاروں مصرے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, آیا نا نام. اب چوتھا مصرع حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ارے خواجہ کی دیوار پڑھ لو, دیوان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, حسین سمجھ میں آ جائیں گے. خواجہ نے بہت پہلے بتا دیا کہ جب یہ 2 کردار ایک مصرے میں نہیں آ سکتے تو یہ 2 کردار ایک دل میں کیسے جمع ہو جائیں گے. میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ گیا کہ یہ فکر حر جری کی نہیں ہے. حر آیا تھا سب کچھ چھوڑ کر, حر آیا تھا سب کچھ چھوڑ موقع میں نہ. اگر یہ نہ پہنچایا, کیا لہجہ ہے خدا کی قسم, اگر یہ نہ پہنچایا
تو کچھ نہ کیا. اسی لیے چھٹی مجلس میں ولایت پڑھ رہا ہوں. اگر یہ نہ پڑھا نہیں پہنچ رہے آپ. یہ تو سیرت ہے نا, سنت نبی ہے. اگر یہ نہ پڑھا تو پھر کچھ نہ پڑھا. ولایت کا نشہ ہزار آفشہ ہو تب پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے. غدیر کا میدان ہے. محمد کا پہلا اور آخری حج ہے. جملے پہ غور ہی نہیں کیا آپ نے. محمد کا پہلا اور آخری حج ہے. اور گئے, جانے کے بعد حج کیا, واپس آنے لگے. میں ایک سوال کر سکتا ہوں ڈھاکہ کے محترم صاحبان سے؟ پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, زکات پہنچا دی, سب کچھ پہنچا دیا. ارے حج بھی کروا لیتا. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. حج بھی کروا لیتا. اب یہاں سے پوائنٹ تاریخ کا آؤٹ کر رہا ہوں, اسے قبول فرمائیے گا. حج بھی کروا لیتا جیسے سب کچھ پہلے کروا لیا. بھائی پہلے کروا لیا نا, تو حج بھی کروایا, اس کے بعد اعلان ولایت کرایا. تو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت سے لے کر پروردگار کی بارگاہ تک, اے پروردگار عالم, تو نے سب کچھ پہنچوا دیا, اس کے بعد اعلان ولایت کروایا. ارے حج بعد میں کروا دیتا, اعلان ولایت علی پہلے کروا دیتا. دیکھیے ہوا کیا, میں نے اس دن کہا تھا 4 جملوں میں غدیر مکمل کرتا ہوں, اس لیے کہ وقت نہیں ہے. یہاں آئے, میدان سجا ہوا تھا, جہاں بیٹھے تھے وہ بھی چٹیل میدان, اور یہاں بھی چٹیل میدان. سورج اپنا کام کر رہا ہے اور ابھی ولایت علی کا تیر چلنے والا ہے. اللہ جانے کس کس منافق کے سینوں کو چیر کے آگے نکل جائے گا. اور سلمان جیسا آل محمد کا چاہنے والا, بلال ایسا آل محمد کا چاہنے والا کہ جس کی زبان میں لکنت بھی ہو تو اتنا اثر ہو کہ جب تک بلال اذان نہ دے سورج آنکھیں نہ کھولے, اتنا اثر ہو جائے ولایت علی سے. میدان سجا, قافلہ رکوایا گیا, سوالات کو رکایا, کجابوں کو اتروایا, ممبر بنوایا, جلوہ افروز ممبر ہوئے. یہ سارا واقعہ آپ کے حوالے. ایک سوال ہے, یا نبی اللہ حج بعد میں کر لیجئے گا, ولایت علی کا اعلان حج کے موقع پہ کروا دے پروردگار. تو عجب نہیں کہ آواز آئے, تم سمجھو گے نہیں قرطاس. میں توجہ چاہ رہا ہوں, تم سمجھو گے نہیں. میں رہتی کائنات تک ولایت کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں. حج پہلے ہوگا, ولایت بعد میں پہنچائی جائے گی. یہ کیسے پتا چلے گا کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ حج پہلے کیوں کروایا, ولایت کا اعلان بعد میں کیوں کروایا؟ یہ اس وقت پتا چلے گا جب آپ کتابیں پڑھیے گا. کتابیں جا کے پڑھیے, حج کا ثواب کیا ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی, حج کا ثواب کیا ہے؟ حج کا ثواب یہ ہے میرے سرکار کہ جو ایک بار حج کر لیتا ہے, معصوم فرماتے ہیں آل محمد کی محبت کے ساتھ, معصوم فرماتے ہیں اس وقت تو کوئی ولایت کی کوئی شرط قائم نہیں کی گئی تھی نا, صرف اعلان رسالت تھا اور اعلان توحید تھا, ابھی اعلان ولایت ہوا نہیں تھا. یہ تو بعد میں شرط لاگو ہوگی, ابھی تو اعلان رسالت اور اعلان نبوت ہی کافی ہے. تو یہ سب گئے, تو مجھے بتائیے حج کا ثواب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا, شاید کوئی خاموش نہ رہے, معصوم نے فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کر لے گا, بشیر بھائی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, کہ جو حج بیت اللہ کر لے گا, طواف کرے, چکر نہ کاٹے. میں دیکھیں کیا فصیح اللسان بلغ الکلام بیٹھے ہیں, ایک ایک جملے سے آپ ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہیں. جو طواف بیت خدا کر لے گا, جو حاجی ہو جائے گا, حاجی کا قافیہ نہیں, جو حاجی ہو جائے گا وہ کیسا ہو جائے گا؟ معصوم فرماتے ہیں ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی ہے, پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ حج پہلے کیوں کروایا. میں پیچھے تک توجہ چاہ رہا ہوں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے, شاید کوئی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اس نقطے پر غور فرمائیے. حج پہلے کیوں کروایا؟
اعلان ولایت بعد میں کیوں کروایا؟ اللہ چاہتا تھا محمد پہلے انہیں پاک کرو. مولا آپ کو قربان ہو جاؤں آپ پر، مولا آپ کو آباد رکھے. سب تک میری نظریں ہیں، نتیجہ آپ کے حوالے. محمد پہلے انہیں پاک کرواؤ، اور جب یہ پاک ہو جائیں اور نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ رہے اور حدیث سے ثابت ہو جائے کہ یہ پاک ہیں، اس کے بعد اعلان ولایت علی کرنا. اب کاش کے جملہ پہنچا لے جاؤں. اس لیے کہ یہ پاک ہو کر آ رہے ہیں اور اعلان ولایت پاک کرانے کے بعد کروایا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ اعلان ولایت کے بعد کوئی انکار ولایت کرے اور عذاب الہی آ جائے تو کوئی یہ کہہ کے نہ بھاگنے پائے پہلے کے گناہوں کا صلہ تھا جو آ گیا. آج کے بعد پہنچ جاتی ہے آپ تک جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علی کو کون جانے گا؟ علی کو کون جانے گا؟ کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کو کون جانے گا؟ کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے؟ علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. نمازوں میں علی آیا ہے تو کہتا ہے نماز باطل. نمازوں میں علی آیا تو کہتا ہے نماز باطل. ارے کعبے میں علی آیا ہے بتا. ہمارے ماشاءاللہ ہمارے سبحان اللہ. واہ، ہمارے چچا جان نے فرمایا کہ نماز میں علی آیا نماز باطل نہیں. خانہ کعبہ میں آیا، اب بتا خانہ کعبہ باطل ہے یا بچا؟ تو میں چچا جان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آنے کی بات ہی چھوڑیے. علی کہہ رہے ہیں انا صلاتم میں مومن، میں خود مومن کی نماز ہوں. علی خود ہی نماز، علی خود ہی اذان ہے. اور سنیے اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. یہ لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کا مددگار علی ہے. تو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھیں. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اس لیے کہ باتیں زیادہ ہو جائیں گی، وقت نکل جائے گا. عزیزان گرامی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانی ہے. 1.25 لاکھ کو بٹھایا، ممبر بنوایا. اچھا اگر کسی کی یادداشت چلی جائے، خدا نہ کرے کسی کی یادداشت چلی جائے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پاگل نہیں بھائی، ضروری تھوڑی نہیں ہے کہ وہ پتھر مارے گا. ہو سکتا ہے کہ چپ چاپ کنارے بیٹھا رہے آپ کی زبان میں پاگل نہ، لیکن صرف اتنا تو کہیے کہ یادداشت چلی گئی ہے، اب میموری کام نہیں کر رہی ہے. تو اب ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے جائیے گا تو کیا ہوگا؟ کہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے گا تو 2 چیزیں بتاتا ہے. ایک تو ڈوسز دیتا ہے، جتنے بھی ڈوز اسے دینے ہیں، اور دوائیں دیتا ہے. جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ایک چیز اور کہتا ہے، صرف دوا سے کام نہیں چلے گا صاحب، ایک کام اور ہے، ایکسرسائز کرتے رہیے. کیا کچھ دکھاتے رہیے. بشیر بھائی کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کچھ دکھاتے رہیے. یا تو دل میں چبھی ہو یا دل میں لگی ہو ایسی چیز کہ جسے دیکھتے دیکھتے اس کی یادداشت آ جائے. پتہ چلا جب یادداشت چلی جاتی ہے تو پرانی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یادداشت جب چلی جاتی ہے تو پرانی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. شاید اسے دیکھ دیکھ کر یاد آ جائے. اب پتہ چلا کہ منبر آسمان سے کیوں نہیں آیا.
کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. نہ ٹھہریے گا, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں یہ تو لفاظی کر کے چلے گئے. صاحب لفاظی نہیں ہے, آپ ذرا تعقل کیجئے, تدبر کیجئے, تفکر کیجئے. آل محمد کے فضائل کا سمندر ہے بے بہا, معرفت کے موتی چننے کی صلاحیت پیدا کیجئے کہ تاریخ میں کیا کیا نکات ہیں اور کیا کیا پوائنٹس ہیں. ارے اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آ سکتا ہے, آ سکتا ہے نا, دمبا آ سکتا ہے, آسمان سے ذوالفقار آ سکتی ہے, حسنین کے لیے, حسنین شریفین کے لیے لباس آ سکتا ہے, مریم کے لیے کھانا آ سکتا ہے. تو کیا اللہ اپنے علی کے لیے آسمان سے ممبر نہیں بھیج سکتا تھا؟ لیکن حکمت عملی سے کام لیا کہ ممبر نہیں بھیجا جائے گا, اونٹوں کے کجاوے اترواؤ محمد اور اسی کا ممبر بناؤ اور اس سے میرے علی ولی کی ولایت کا اعلان کرو. اس لیے کہ یہ بھولتے بہت جلدی ہیں. عرب میں کچھ ہو نہ ہو لیکن ہر گھر میں ایک اونٹ پایا جاتا ہے. کاش کہ میری بات پہنچ جائے. ایک اونٹ پایا جاتا ہے. غدیر کے اعلان کے بعد جب ان کی اولادیں غدیر کو بھلانا چاہیں, کاش کہ میری بات پہنچ جائے, ان کی اولادیں جب غدیر کو بھلانا چاہیں, صبح اٹھتے ہی جتنی بار اونٹ کو دیکھیں اتنی بار غدیر یاد. اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اور آگے چلیے عزیزان گرامی, میں کہہ رہا ہوں بہت جلدی وقت جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اسی لیے اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنوایا. ابھی نہیں پہنچے, اے میرے سرکار نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آج کے بعد پہنچ جاتی نہیں. ہمارے بھائیوں سے ہم سب سے ماشاءاللہ دوستی کرتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, سب کو بہت مانتے ہیں, یہاں سے جامع ولایت پلاتے ہیں, محبت بانٹتے ہیں. تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, نکاح ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں اہل سنت برادران, وہاں دوست ہیں ہمارے مفتی وارث القادری صاحب بھی ہیں, بہت سارے دوست ہیں. تو ان سے ہم نے پوچھا کیا نکاح, کہنے لگے ہمیں چھوڑیے یہ سب باتیں, یہ تو میں نے کہا نہیں بتائیے تو کیا بات ہے. اب کاش کہ میری بات آسانی سے پہنچ جائے. بہت دیر بعد میں نے ان سے, چونکہ مذاق بھی کرتا ہوں, مزاقی باتیں ہوتی ہیں, وہ برا نہیں مانتے, تو ہم نے ان سے کہا صاحب ایک بات سمجھ میں آئی, یہ نکاح ٹوٹنے اٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ علم کو دیکھ لیجئے, علم کو دیکھ لیجئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ نکاح کو دیکھ لیے, علم کو دیکھ لیجئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تعزیے کو دیکھ لیجئے, کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت تعزیہ دار ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ, علم اٹھا کے چلتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ, شاید کوئی خاموش نہ رہے اگر بات پہنچ جائے. آہستہ سے پڑھوں گا. نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے مفتی صاحب سے کہا مسئلہ کچھ اور ہے, کہیے تو بتاؤں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مسئلہ ہے ماضی اور حال کا, پاسٹ اور پریزنٹ کا کیا مطلب؟ کا تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. نہیں پہنچا بھی پورا مجمع, توجہ چاہ رہا ہوں. تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. کہنے لگے خرطاس صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں, کھل کے کہیے, میں تو آپ کا ملغا صحابی ہوں, برا نہیں مانوں گا. میں نے کہا تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. مسئلہ نکاح ٹوٹنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ آ کر علم دیکھتے تو بچے جا کر پوچھتے یہ علم کس کے گھر کا ہے. آج کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی اس پوائنٹ کو دیکھتے رہیے. اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا ہسٹری پر نظر رکھیں. کوئی بچہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نمازی نہیں ہے, روزہ دار نہیں ہے. ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا؟ کوئی ہے اس مجمع میں روزے کو نہیں مانتا ہے؟ لیکن نماز کی پابندی کیجئے, روزے کی پابندی کیجئے. لیکن میں آپ کو 6 مجلسوں میں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں. وہ تو مسجد میں پیشمان کے پیچھے پڑھ لیجئے گا یا گھر پہ فرادہ پڑھ لیجئے گا. یہاں سے عشق اہل بیت کے موتی لٹانے آیا ہوں. تو آپ ولایت کا جام پیتے رہیے. اور 2-3 پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ولایت کا پیغام پہنچا دیا, لیکن آپ نے یہ غور فرمایا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ جو نعمت ہم نے دی ہے اگر اس کا شکر کرو گے تو اضافہ کر دیں گے, اور اگر انکار نعمت کیا تو جو دی ہے تو وہ بھی لے لیں گے. سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی. تھک گئے ہو تو کوئی بات نہیں. ہاں, اولاد نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, بیٹا نعمت ہے, سب کچھ نعمت ہے. یہ کھا رہے ہیں یہ نعمت ہے, یہ سب نعمت ہے. لیکن علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے تو جب اعلان ولایت ہو گیا
तब शर्माती हुई आयत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हाँ, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें मैंने तमाम कर दी, आज मोहम्मद मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। पता चला जब तक अली की विलायत ना हो खुदा राजी नहीं होता। कुरान की आयत है, जब तक अली की विलायत ना हो अल्लाह राजी नहीं होता। आज मैं राजी हो गया, तो सबसे बड़ी नेमत का नाम क्या है? विलायत अली। और अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? नेमत पे शुक्र करोगे। एजुकेटेड लोग बैठे हैं माशाल्लाह, पढ़ने लिखने वाले, मौला आपको आबाद रखें। अगर नेमत पे शुक्र करोगे तो इजाफा कर देंगे, बढ़ा देंगे, और अगर नाशुक्रापन किया तो जो दी है वो भी ले लेंगे। अब समझ में आया? जिन्होंने एलाने विलायत पे शुक्र नहीं किया, अल्लाह ने जो दी थी वो भी ले ली, और जिन्होंने शुक्राना किया अल्लाह ने कहा हमने इजाफा कर दिया। कैसे? अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद सज्जाद, सज्जाद के बाद बाकिर, बाकिर के बाद जाफर सादिक, जाफर सादिक के बाद मूसी काजिम, मूसी काजिम के बाद इमाम अली रजा। इसी तरह आप देखते चले जाइए, एक नेमत उज़मा को पर्दे में छुपा के रखा, क्या अब कयामत तक ये नेमत उज़मा बाकी रहेगी। अब यहां सुन लीजिए, दीन पहुंचाया है, कहां से पहुंचाया? का दीन मुकम्मल हुआ है गदीर के मैदान में। तमहीद खत्म हो गई, अब जरा सा हरारत को महसूस कीजिएगा। दीन पहुंचा है और कहां पहुंचा? तकमील पाए, तकमील तक। मुकम्मल कहां हुआ? गदीर के मैदान में। तो जब मुकम्मल हो जाए तो मैं अपनी जबान में कहता हूं 18 बरस, यानी कड़ियल जवान। दीन को जवानी मिली है गदीर में। खुदाए हुसैन का वास्ता सुनिएगा जहां ले जा रहा हूं। दीन को जवानी मिली है गदीर के मैदान में, जवान हुआ। तो मेरे सरकार प्रोफेसर साहब का एक बड़ा शेर है जो बड़ा मशहूर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां से वहां तक आखिरी फर्द, जहां तक मेरी नजरें ना भी पहुंच रही हूं वहां तक दुआएं चाहता हूं ताकि वहां से आवाज यहां तक आ जाए। इस कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बशीर साहब, मुझे इससे बहस ही नहीं, यहां से नौगावा तक मुझे इससे बहस ही नहीं कि बस करबला के बाद या हर करबला के बाद, लेकिन ये तो तय है इस्लाम को जिंदगी मिली तो करबला के बाद। खुदा काश के पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। इस्लाम को जिंदगी मिली तो करबला के बाद। जुमला एक ही है साहब, कबूल फरमाइए, याद रह जाएगा। इस्लाम को जिंदगी जब करबला के बाद मिली है तो फिर इस्लाम मरा कब था? बुखारी साहब, आज के मेरी बात आप तक पहुंच जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा अगर कायनात खड़ी होके भी दाद दे, फिर आज कह रहा हूं तो शायद कम है। आपने बहुत अच्छा सुना, आज का बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं। अगर जिंदगी करबला के बाद मिली है, साहब काश के मजमा संभाल ले, जिंदगी करबला के बाद मिली है, इस्लाम मरा कब था? जाओ चैलेंज के साथ कह रहा हूं, तारीख का मुतालिया करो। इस्लाम उस वक्त मर गया था जब जुमे की नमाज बुत को पढ़ाई। सुन रहे हैं आप? इस्लाम उस वक्त मर गया था जब जुमे की नमाज बुत को पढ़ाई गई। इस्लाम उस वक्त मर गया था जब एक हकदार का हक छीना गया। इस्लाम उस वक्त मर गया था जब 2 के बजाय 4 रकत पढ़ाई गई। काश के मेरी बात आप तक पहुंच जाए। इस्लाम मरता चला गया। अब कोई मजलिस के बाद ये ना कहे क्या मरे हुए इस्लाम की अली तबलीग कर रहे थे। मरने से मुराद ये है कि बैक में डाल दिया गया था इस्लाम, और इस्लाम को जिंदगी करबला के बाद मिली है, तो जवानी कहां मिली? आज के मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हाँ, जवानी कहां मिली? जवानी मिली है गदीर में। अब अटेंशन हो जाइए, जहां तक लाना था ले आया। गदीर के मैदान में जवान हुआ, अली की विलायत का सेहरा पहनकर। हाय हाय, मौला आपको आबाद रखे। जरा अंगड़ाइयों को महसूस कीजिए। गदीर के मैदान में जवान हुआ, अली की विलायत का सेहरा पहन के। इस्लाम दूल्हा बन के चला, सज धज के चला। कहां चला? का गदीर से चलता हुआ, अपने पैरों से चलता हुआ करबला आया। इस्लाम को मुसीबतों ने घेरा, इस्लाम ने हुसैन के कदमों पे सर रख दिया।
ذرا جاگو نا, کچھ کہنے جا رہا ہوں, توجہ عزیزان گرامی. اسلام نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا, کہا مصیبتوں میں ہوں. حسین نے کہا مصائب نہیں ہے, فضائل ہیں. حسین نے کہا گھبرا نہیں, گلا کمزور ہے, گلا دے دوں گا. بازو کمزور ہے, عباس کے بازو دوں گا. سینہ کمزور ہے, علی اکبر کا سینہ دوں گا. اب تو حرارت تو محسوس کیجئے. 10 محرم تک حسین کی پناہ میں رہا ظاہری طور سے. اس کے بعد جب سر نو کے نیزہ پہ چڑھا, اسلام نے چاروں طرف دیکھا, علی کی بیٹی پہ نظر ٹھہر گئی. اسلام بھی بڑا چالاک تھا میرے محترم صاحبان. راستہ بھٹکانے والوں کے پاس نہیں گیا, رہبروں کے پاس گیا. جب کوئی نہ نظر آیا, علی کی بیٹی پہ نظر ٹھہر گئی. علی کی بیٹی کی انگلی تھامی اسلام نے. ادھر جناب زینب چلی, ادھر اسلام ساتھ ساتھ چلا. سمجھ کے سنیے, زینب کوفے گئی, اسلام کوفے آیا. زینب شام آئی, اسلام شام آیا. زینب قید رہی, اسلام سید سجاد کی سانسوں کے ذریعے سانس لیتا رہا. جملہ بڑا تھا, آپ نے نہیں محسوس کیا؟ جب رہائی ملی ہے, توجہ, جب رہائی ملی تو جیسے زینب رہا ہوئی ویسے ہی اسلام رہا ہوا. رہا ہونے کے بعد علی کی بیٹی چاہتی تو مدینے چلی جاتی. آج کے جملہ پہنچانے میں کامیاب. چاہتی تو مدینے چلی جاتی. کہا کہ یزید سے کہو کہ گھر خالی کروائے. فضائل پڑھ رہا ہوں, اپنے بھیا کا ماتم کروں گی. میں کہوں گا بی بی, ڈھاکہ والوں کو بی بی چلی جائیے مدینے, ماتم وہاں کر لیجئے گا. عجب نہیں کہ آواز آئے کہ فرش عزا بچھانا ہے. یزیدیت کی 2-4 جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی تو ختم. آج کے بڑی بات آپ تک توجہ چاہ رہا ہوں, پورے مجمع کی جہاں تک لے کر جا رہا ہوں توجہ رکھے گا. جو 2-4 سانسیں بچی ہیں انہیں بھی تو ختم کر دوں. جیسے ہی رہا ہوئی, رہا ہو کر ولایت پڑھ رہا ہوں, جیسے ہی رہایا, کیا جرت کی شراکت کی جائے. علی کی بیٹی ہے, عباس کی بہن ہے. عزیزان گرامی, یزید کے گھر میں, قاتل کے گھر میں اپنے بھیا کا ماتم کیا. بس توجہ, آگے اپنی منزل پہ. علی کی بیٹی نے فرش عزا پہ پہلا قدم رکھا, غدیر کا رخ کر کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. ہائے کاش کے بات پہنچ جاتی آپ تک. آباد رہیں آپ. تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب, تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب, اس کی قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب, اس کی قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب. چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے, چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے, بے ردا ہو گئی ظالم کی حکومت زینب. ہمارے سینے میں جو حیدر کی بلا باقی ہے, ہمارے سینے میں جو حیدر کی بلا باقی ہے, اس سے ظاہر ہے کہ توفیق خدا باقی ہے. اور یہ جو احسان ہے, احسانیت زہرا تیرا, ہر ایک گھر میں حسین کے فرش عزا باقی ہے. اور جس طرف دیکھوں عزادار نظر آتے ہیں, جس طرف دیکھوں عزادار نظر آتے ہیں, اس سے ظاہر ہے کہ زہرا کی دعا باقی ہے. یہ ابھی تک کچھ لوگ مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, میں کچھ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, انہوں نے 32 دانتوں کے پہرے سے زبان آزاد نہیں کی. تو یہ آپ کرتاز کربلائی پہ احسان نہیں کریں گے کہ بولیں گے, اپنی ذات پہ احسان کریں گے. میں ایک جملہ اور روانہ کر رہا ہوں ان کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک میثم تمار کی سنت کا ہار اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہے, ان کے لیے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. کیا کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. علی کی بیٹی جانتی تھی کربلا کے بعد کہاں کہاں اسلام ڈھونڈنے جاؤ گے, اسی لیے ایک پلیٹ فارم پر اسلام کو رکھ کے جا رہی ہوں. جسے نماز چاہیے فرش عزا پر آئے, جسے روزہ چاہیے فرش عزا پر آئے, جسے زکوٰۃ چاہیے فرش عزا پر آئے, جسے ایمان چاہیے فرش عزا پر آئے. علی کی بیٹی نے فرش پہ عرش بچھایا.
فرش پہ عرش بچھایا. اور سنیے جو جملہ کہہ رہا ہوں, یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اسلام کا قاعدہ ہر گھر میں پہنچانے والی بی بی کا نام زینب ہے. تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو, جن کے گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جائے ان کی نسلیں القاعدہ نہیں ہوتی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ولایت پہنچائی ہے, اور ایسا ہی نہیں پہنچائی ہے. یہ جناب زینب کو پاسبان ولایت بھی کہتے ہیں اور پاسبان مقصد حسین بھی کہتے ہیں. ارے کیا سمجھتے ہیں آپ, آدم آئے تو ولایت کے لیے, آج ولایت ہی پڑھ لے جاؤں, اور جو کسک ہے وہ رہ نہ جائے, وہ پھانس بھی نکل جائے. اور یہ امانت لے کے انڈیا جانا ہی نہیں چاہتا, وہ امانت آپ کے حوالے, ورنہ پورا اشرا اس پہ ہے, لیکن ایک خلاصہ, ایک رزلٹ آپ کے حوالے کرنا ہے. آدم آئے ولایت کے لیے, عیسیٰ آئے ولایت کی وجہ سے, موسیٰ آئے ولایت کی وجہ سے, یہاں تک کہ نبی آئے ولایت کی وجہ سے. اور سنیے, ایک ایک چیز گنا رہا ہوں, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ. نبی کی شہادت ہوئی جی بغض علی کی وجہ سے, علی کی شہادت ہوئی ولایت کی وجہ سے, امام حسن کی شہادت ہوئی ولایت کی وجہ. یہی جملہ جو پڑھنے جا رہا ہوں, یہی ہضم نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو. کربلا ہوئی ولایت کی وجہ سے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے پوچھا تھا امام حسین نے, کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیا؟ آواز کیا آئی تھی؟ بغضن لے ابی, تمہارے باپ کی دشمنی میں. اس کا مطلب پوری کربلا ولایت کی وجہ سے ہوئی, تعمیر ہوئی ہے. اور شہزادی کی شہادت بھی مطالبہ فدق کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, شہزادی کی شہادت سے ولایت کی حفاظت کی وجہ سے ہوئی ہے. جی ولایت کی وجہ سے ہوئی ہے. اور جس ولایت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ولایت, ہمارے بچے کہتے رہتے ہیں ولایت, بات ختم کر رہا ہوں, ولایت, تو یہ ولایت ہے کیا؟ ایک بات سمجھ لیجئے, کلیئر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں, ولایت کے معنی ہے ایک زیر کے ساتھ ہے, ایک زبر کے ساتھ. ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت. جو زبر کے ساتھ آئے وہ محبت کے معنی دیتا ہے, اور جو زیر کے ساتھ آئے ولایت, یہ اختیار کے معنی دیتا ہے. تو میں کیا کہہ جاؤں, ولایت علی جو 14 کو ولایت ملی ہے, اس کا مطلب ہے ایتھارٹی, قلب لشکر ہے, ایتھارٹی, پاور, اختیار, اقتدار, اولا بالتصرف, حق تصرف. کل کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی خدا کی ہے, کاش کے بات پہنچ جائے, خدائی خدا کی ہے, قبضہ علی کا ہے. ارے میرے سرکار, آپ کو تو اور مسکرانا چاہیے, جلنے والوں کو جلانے میں بڑا لطف آتا ہے. جب علی کے فضائل ہوں اور آل محمد کے فضائل ہوں, خاص طور پہ جب اپنے گھر میں ہی کوئی جل رہا ہو. توجہ عزیزان گرامی, ولایت علی پر اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا. ایتھارٹی, پاور, اختیار, اقتدار, اولا بالتصرف, حق تصرف. کیا مطلب؟ خدائی خدا کی ہے, قبضہ علی کا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 1,24,000 انبیاء کے اختیارات, اور آباد رہے آپ. مجلس اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو رہی ہے. اتھارٹیز اور پاورز اور 14 کے پاورز اور سنیے, 1,24,000 انبیاء 14 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور صرف ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں, ایک ایک منزل پہ لے جاؤں گا اور بات کو کلیئر کروں گا. توجہ رکھیے گا, 14 کے پاورز اور 1,24,000 انبیاء کی ایتھارٹیز, اور آسان, نبی کے لیے قانون, اور محمد تک ولی کے لیے قانون, سردار انبیاء سے لے کر تمام اولیاء تک قانون,
اور 1,24,000 انبیاء کی اتھارٹیز. اور دلیل کیا ہے کہ اوروں کے لیے قانون اللہ بناتا ہے. ذرا سا جاگیے گا جو کہنے جا رہا ہوں. حضرات گرامی ولایت ہے تو ولایت کو ولایت کی طرح قبول کیجئے. اللہ اوروں کے لیے قانون بناتا ہے، شہداء کے لیے قانون الگ کر دیتا ہے، شہداء کے لیے قانون ٹوٹ جاتا ہے. کا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ غصہ کیوں ہوتے ہیں، چراغپا کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی مجمع کا چہرہ دیکھیے گا، سارے موالی بیٹھے ہوئے ہیں اور نبیوں کے اختیارات اور ولیوں کے اختیارات. اور چلیے زیادہ دور سے نہیں، ہمارے اور آپ کے دادا جناب آدم سے شروع کرتا ہوں. جناب آدم ہمارے دادا جنت سے نکالے گئے، جنت میں رہ رہے تھے. جملہ مکمل ہونے دیجیے گا. جنت سے نکالے گئے، ولایت تکوینی پڑھ رہا ہوں. جنت سے نکالے گئے، جنت میں رہ رہے تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لیکن کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو ترک اولا ہوا. تو جنت سے جب نکالے گئے تو یوں ہی نہیں نکالے گئے بھائی. کیا کہا؟ کہا جاتے رہے ہو آدم. پہنچانے کی ایک انداز ہے جو پہنچانا چاہ رہا ہوں. کہا جا تو رہے ہو آدم، توجہ، لیکن جنت کا لباس، توجہ اذان گرامی، جنت کا لباس جنت میں اتار کے جانا. میں کہوں گا پروردگارا، ارے تیرا پہلا خلیفہ ہے، کاش کے بعد پہنچ جائے، تیرا پہلا خلیفہ ہے، ارے زمین پہ جا رہا ہے، پہلی بار جا رہا ہے، ارے لباس پہن کے چلا جانے دے. عجب نہیں کہ آواز آئے، لاکھ خلیفہ ہے تو کیا ہوا، لاکھ نبی ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ اختیار میں نے نہیں دیا کہ جنت کا لباس جنت کے باہر جائے. جنت کا لباس جنت کے باہر جا ہی نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا، نبی کے لیے قانون تھا کہ جنت کا لباس جنت کے باہر نہیں جائے گا. آپ کے بعد میری ایک ایک منزل اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجم. ایک ایک منزل ملاحظہ فرمائیے، جنت کا لباس جنت کے باہر نہیں جائے گا. ایک ایک منزل طے کر رہا ہوں، جنت کے باہر نہیں جائے گا. یہ قانون اللہ کا ہے. لیکن جب عید کی رات آئی، جب چاند رات آئی عید کی، تو تاریخ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کل تک جو نبی کو لباس لانے نہیں دے رہا تھا، آج تو شہزادے اماں کے پاس آ گئے. کہا اماں جان کل عید کا دن ہے، سب نئے لباس پہنیں گے، ہم کیا پہنیں گے؟ تو شہزادی نے کہا کہ درزی کے آ گئے، دکھاؤ کسی بڑے پڑھے لکھے کو لے کر آؤ جو پھٹی سے پھٹی کتاب میں جھوٹے سے جھوٹے راوی کی ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے کوئی ایک روایت لا کے دکھا دے کہ بی بی نے پہلے لباس دیا تھا. تب کہا تھا کہ درزی کیا نہیں، بی بی نے کہا درزی کے آ گئے ہیں. تو میرے سرکار وہاں لانے نہیں دیا. اور ولی جس کو ولایت کل اختیار دیا ہے، ولی بنایا ہے، وہ صرف تمنا کرے گا. ارے خواہش زمین پہ ہوگی، ناز آسمان والا اٹھائے گا، ناز آسمان پہ اٹھائے جائیں گے. ادھر کا اماں جان لباس کا درزی کیا گئے، اب حسنین جائیں گے نہیں. مرحبا، حسنین جائیں گے نہیں، اب رضوان کی پوسٹ بدلی جائے گی. ارے کوئی ہمارے گھر کا دربان ہے، ارے اتنی بڑی پوسٹ ہے، اچھے اچھوں کو نہیں ملتی. ہاں جو جائے گا پہلے رضوان سے ملے گا. اتنی بڑی پوسٹ بدل دی، حسنین کا درزی بنا دیا. میسج دے رہا ہوں جن کو اپنی دولت پر گھمنڈ ہوتا ہے ان کو، ہاں میسج دے رہا ہوں ان کو، بڑا میسج دے رہا ہوں، قبول فرمائیں. کہ جو سوچتے ہیں کہ کلبدار کرتا پیجامہ ہے تو تیز ماتم نہیں کریں گے. ہائے ہائے، کاش کا جملہ پہنچ گیا ہوتا ہے جو میں کہہ گیا. آپ نے نہیں پہچانا، جو میں نے آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. ہاں جب تک دال روٹی چل رہی تھی تب تک حلقے میں آ کے دونوں ہاتھ سے ماتم ہوتا تھا.
جب اللہ نے تھوڑا دولت سے کیا نواز دیا تو آج ہوش اتنے باختہ ہو گئے کہ کونے میں کھڑے ہیں، دھیرے دھیرے ماتم ہو رہا ہے، کلفدار کرتا پیجامہ ہے. یاد رکھنا دولت دھری کی دھری رہ جائے گی. توجہ رکھیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے. آزاداری ہے آزاداری، اور اسے ذمہ داری سمجھیے. جو تھوڑے سے پیسوں پر گھمنڈ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، چھوٹوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے میسج دے رہا ہوں، سنیے کتنا بڑا رضوان ہے اور یہ کس کی چوکھٹ ہے. یہاں پہ جو بڑا آتا ہے سر جھکا کے آتا ہے، بڑا بن جاتا ہے. جو سر اٹھا کے آتا ہے تو ایسا جھکتا ہے سر کہ قیامت تک اٹھا نہیں پاتا ہے. اور رضوان ہے رضوان، دربان جنت کا. پوسٹ بدلی گئی، آیا، آنے کے بعد کا دقل باب کیا، دروازہ نوک کیا، کہ کون؟ کہ انا خیات الحسنین. کیا فکرے ہیں تاریخ کے دامن میں. ارے میں نے بھی پڑھ کے پوچھ ہی لیا کہ رضوان پہلے یہ تو بتا کہ پہلے کیا تھا، آج کے بعد اس کے بعد بتانا. رضوان تھا، درزی بن کے آیا، عجب نہیں کہ آواز آئے کرتاس کربلائی جو زہرا نے کہہ دیا ہے. کاش کہ میری بات آپ تک، جو زہرا نے کہہ دیا ہے، عظمت اس میں ہے، مرتبہ اس میں ہے، اس میں نہیں ہے کہ ہم پہلے کیا تھے. رضوان نے یہ کہا کہ میں حسنین کا درزی، یہ نہیں کہا کہ پہلے کیا تھا. رضوان سے ہی کچھ سیکھ لیتے، ہائے ہائے، رضوان سے کچھ سیکھ لیتے. یہ بتایا نہیں کہ میں پہلے کیا تھا، کہ میں حسنین کا درزی. ارے زہرا کے دروازے پہ کھڑا ہے. ارے رضوان نے بتا دیا کہ تم بادشاہ ہو، ایڈوکیٹ ہو، جج ہو، بڑے پیسے والے ہو، بڑی بڑی ڈگریز کو گھر میں لپیٹ کے رکھ دینا، مجلس حسین میں آنا تو سر جھکا کے رہنا. یہ کس نے بتایا ہے؟ سب کی دولت علی ہے، علی ہے، علی ہے. یہاں آنا تو سر جھکا کے آنا، سر اٹھا کے نہ آنا. اپنی دولت کا گھمنڈ اور اس کا نشہ اتار کے آنا. اس لیے کیونکہ یہ مجلس حسین ہے، یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت میں کتنا زور ہے اور نیت کتنی بلند ہے. تو نبیوں کے لیے قانون توڑا، بنایا اور ولی کے لیے توڑ دیا. شاید تھک گئے لوگ، ہمارے کچھ نوجوان، ان کے لیے ایک جملہ اور معترضہ، ایک جملہ اور آسانی سے طے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ آدب لباس لے کر نہیں آئے، چھوڑ کر آئے، اور ولیوں کے لیے لباس بھیج دیا. تو اس کا مطلب ولی کے لیے قانون اور نبی کے لیے قانون اور قریب لے جاؤں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب اللہ کے گھر میں. مریم کا سو رہے ہو، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، توجہ اذان گرامی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے. ایک ایک منزل طے کر رہا ہوں. ولایت کو سمجھیے گا کہ ایتھارٹی کیا ہے، پاور کیا ہے، اختیار کیا ہے ان 14 کے پاس، جو کسی کے پاس نہیں ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے گھر میں. جب عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ مریم سب ٹھیک ہے، اب گھر سے باہر جائیے. میں کہوں گا پروردگارا نجاست کا تصور نہیں ہے، طہارت ہی طہارت ہے. ارے نبی کی ولادت ہو جانے دے، کہ نبی کی ماں ہے تو کیا ہوا؟ ہائے ہائے کاش کے پہنچ جائے. نبی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں ولادت نہیں ہو سکتی، یہ ہے نبی کے لیے قانون. لیکن اگر ماں فاطمہ بنت اسد ہو،
اللہ مولا آپ کو آباد رکھیں. اگر ماں فاطمہ بنت اسد ہوں اور ولی ہو علی جیسا فلک جناب عزت ماں ابو تراب، تو اللہ کہے گا فاطمہ کہیں نہ جانا، میرے گھر آ جانا. ارے پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا. آج کے بعد پہنچا جو کہہ رہا توجہ، پرانے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا. توجہ بزرگوں سے، پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا، حالانکہ چابی تمہارے ہی گھر میں ہے. آج کے بعد پہنچا، پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا، نیا در بناؤں گا. علی کو خوش آمدید کے لیے نیا در بناؤں گا. ارے پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا، کیونکہ پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں، دینے والے. آج کے جملہ پہنچ گیا ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں. پرانے دروازے پر، تاریخ آپ کی نظر میں توجہ، پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے، دنیا کو دینے والے نہیں آتے. نیا در بناؤں گا، تم آ جانا، دیوار اپنی جگہ پہ چلی جائے گی. دشمن مولا علی کفر کے در سے آئیں، غیر تو غیر ہیں وہ چاہے جدھر سے آئیں. ہنس کے دیوار نے در بن کے کہا اے بی بی آپ مہمان خصوصی ہیں، ادھر سے آئیں. آپ مہمان خصوصی ہیں، ادھر سے آئیں. دروازہ بند ہوا. اب سنیے، اگر کوئی عام ماں ہوتی تو جیسے ہی دیوار کھلکھلا کے ہنسی تھی، ولایت کی آہٹ کو محسوس کر کے کعبہ کھلکھلا کے ہنسا تھا، کعبہ کھلکھلا کے ہنسا تھا. کوئی اور عورت ہوتی، خاتون ہوتی تو چلی جاتی. یہ ہے علی ولی کی ماں. اور کہا نئے دروازے سے بلاؤں گا، پرانے دروازے سے نہیں. اور وہ لکیر قیامت تک باقی رہے گی. لاکھ اسے بغض علی میں سیسا پلایا جائے. ہاں، لوگ چاہتے ہیں، میں حاجیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی گیا ہے تو صحیح، اور جا کے چلا آیا تو صحیح. اگر نہیں دیکھا ہے تو آج کی مجلس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ جائیں، اور جا کے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ذرا سا دیکھے گا، چکر لگا کے پردہ ہٹا کے کچھ دکھے گا تو بتائیے گا. تو ایک صاحب سے پوچھا کہ کچھ دکھا؟ کہاں؟ ہاں. کہا کچھ دکھا؟ کہاں؟ کہا کیا؟ کہا کچھ تو نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے درار ہے. میں نے کہا اچھا آپ کی نظر میں کیا؟ ایک چھوٹی سی لکیر ہے. کہا ہم شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہیں. یہی بادشاہ جملہ جو میں کہہ گیا آپ نے نہیں محسوس کیا؟ ہم شیعہ، ہم نے کہا ہم شیعہ عزیزان گرامی، یہ کچھ آپ کے خدمت میں ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. دنیا جب لکیر نہ مٹا پائی تو ہم فقیروں کو کیا مٹائے گی؟ ارے اسی لیے تو چھٹے امام سے پوچھ لیا تھا کسی نے، مولا آپ کے چاہنے والوں کو مارا جاتا ہے، جتنا مارا جائے بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے. چھٹے امام نے مسکرا کے کہا تجھے پتہ نہیں حلال میں برکت ہے؟ ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی. جناب آدم آئے، لباس وہیں رہ گیا. مریم اللہ کے گھر سے نکلی، فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے خود بلایا کہ اگر بات ولی کی آ جائے تو کعبے میں نیا در بن جاتا ہے. اور آگے لے چلوں، عیسیٰ ہے نبی. ہاں، کیا کہتے تھے؟ ٹھوکر مارتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے. یہ بھی ہنر علی ہی نے سکھایا تھا. ہاں مولا آپ کو یہ بھی ہنر علی ہی نے سکھایا تھا. غیب سے نبیوں کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا مولا ہے جو غیب سے، جس نے داؤد کو
लोहा मोम करने का हुनर सिखाया, जिसने नूह का सफीना चुटकी से उठा के किनारे पे लगाया, जिसने मरियम की गवाही गहवाराई ईसा से दी, जो तूर के पहाड़ पे मूसा से बातें किया करता था, जिसने भी गैब से मदद की है वो हमारा मौला है। तो ये हुनर भी अली ने सिखाया। ईसा क्या कहते थे, विलायत पढ़ रहा हूं, ईसा क्या ठोकर मारते थे तो कहते थे कुंबे इज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। और अली क्या कहते थे, कुंबे इज़नी नहीं मेरे सरकार, कुंबे इज़्निल्लाह का हवाला और कुंबे इज़नी का ये किताबों पे बात बाद में होगी, मैं ये बात ही नहीं पढ़ूंगा कि किताबों पे बात फंस जाए। हाँ, इसलिए कि बचपने सुनते आ रहे हैं कि जनाबे ईसा ने ठोकर मार के कहा कुंबे इज़्निल्लाह, और अली कहते थे कुंबे इज़नी, यानी ईसा कहते थे उठ अल्लाह के हुक्म से और अली कहते थे उठ मेरे हुक्म से। चलिए बात ही खत्म कर दी है, वरना ये विलायत का कैप्सूल कुछ लोगों की हलक में अटक जाएगा। इससे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, संभालिएगा, इससे बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि वली को तुमने समझाई क्या है। हाँ, ये ठोकर मारने की बात ही छोड़ दो, वली वो होता है अगर इरादा कर ले तकबीर का तो जिंदा मुर्दा हो जाए। अरे बुढ़िया का वाकया याद है, अपना जिंदा बेटा लेकर आई थी तो अली ने कहा था कि मुर्दा हो जा, कहा नहीं था, सिर्फ इतना कहा पढ़ा दूं। क्या कहा, पढ़ा दूं। अगर ये इरादा कर ले वो काम हो जाता है। मेरी तरफ देखिए, अगर इरादा कर ले तो वो काम हो जाता है। मेरी तरफ देखिएगा, बस बात आखिरी है, मजलिस समाप्त। अगर इरादा कर ले तो वो काम हो जाता है। तो आप तो मुर्दा जिलाना कमाल समझ रहे हैं साहब, हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे, आप तो मुर्दा जिलाना कमाल समझ रहे हैं। अरे ये तो एक मोमिन की सिफत है, शरह तलब बात है शायद, है ये तो एक मोमिन की सिफत है कि वो मुर्दा जिला सकता है, इतनी तासीर मोमिन की जबान में हो। और ये कौन है, का ये तो अमीरुल मोमिनीन है। मैं काश कि मेरी बात आप तक पहुंचा, ये कौन है, का ये तो अमीरुल मोमिनीन है। ठोकर वाली बात तो छोड़ दीजिए, लोग इख्तिलाफ करते हैं कि कुंबी इज़नी नहीं कहते थे। चलिए साहब, इससे ऊपर की बात करता हूं, ये बताइए ईसा कब ठोकर मारते थे? बड़ी बात कहने जा रहा हूं, वली कौन, नबी कौन, का कब ठोकर मारते थे? का उस वक्त ठोकर मारते थे जब मुर्दा सामने हो। तवज्जो चाह रहा हूं पूरे मजमे की। कब, रिजवी साहब अजीब बात कहने जा, कब ठोकर मारते थे, कब मुर्दा, जब तक मुर्दा न हो। ईसा ठोकर मार के कैसे कहेंगे कि उठ अल्लाह के हुक्म से? ये ईसा हैं, ये ईसा हैं, जब तक मुर्दा सामने ना हो ठोकर मार के नहीं कह सकते कि उठ अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अगर वली इमाम अली रजा जैसा हो, नहीं पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे, शायद मेरी बात नहीं, लेकिन अगर वली, हाँ लेकिन अगर वली इमाम अली रजा जैसा हो तो इशारा कर दे तो कालीन का शेर बाहर आ जाए, इशारा कर दे तो कालीन का शेर बाहर आ जाए। अजीजान गिरामी, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आप करीब आ जाइए, इसलिए कि पीछे आने वालों को भी शायद तकलीफ हो रही है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या बात है, बहरहाल एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ये तो हमारे बच्चे और हमारे नौजवानों की फरमाइश थी कि विलायत के कुछ टुकड़े आप पहुंचा दीजिए। सलामत रहें आप, आपकी माएँ सलामत रहें, इसीलिए मैंने दो चार जुमले विलायत के पहुंचा दिए, वरना इसके लिए तो एक एक अशरा दरकार है, और वो भी कम है, कई अशरे भी कम है विलायत पर। लेकिन इतना समझ लीजिए कि विलायत अली का मालिक कोई हो ही नहीं सकता। भाई इतना समझ लीजिएगा, जो अली की विलायत है वैसी विलायत किसी की नहीं हो सकती। हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमारा बाप भी विलायत रखता है, हमारा बाप भी हमारा वली है, नहीं, ये वली और है, ये वली और है, यानी इसका वली होना यहीं तक रहेगा, यहां से लेके हौज़े इल्म नजफ़ अशद तक की जिम्मेदारी, इसका सरपरस्त रहना और वली होना यहीं तक रहेगा। लेकिन जो 14 का वली होना है, हाँ, जो 14 की विलायत है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। एक बात सुन लीजिए, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए पैगाम है, कुछ हदीसों का खुलासा था वो मैं पूरा कर रहा हूं। जनाबे हुर की मैंने बात की थी, ये हुर भी था जब तक विलायत के सर्किल से बाहर था तो लानती था, जब विलायत के सर्किल में आ गया तो अलैहिस्सलाम। अच्छा, आज थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, तो चलो बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का, और बात खत्म करो। या अली
ہاں میں اپنے بچوں کو جگانے کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے دل میں جب تک ولایت رہے گی تو قرطاس کربلائی کا یہ شعر ضرور یاد رکھیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. پتہ نہیں کب بحثیت شاعر آنا ہو تو اسی لیے میں زیادہ شعر نہیں سناؤں گا, صرف 2 شعر سن لیجئے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, وہ اور ہوں جو بھاگ جاتے ہیں, وہ اور ہوں گے جو بھاگ جاتے ہیں. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے, راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود, کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. ایک شعر جہاں تک میں لایا ہوں. اچھا ماشاءاللہ مردہ 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 مولا سب کو سلامت رہے. ماشاءاللہ انہوں نے پیچھے سے نعرہ لگایا اور میں چاہتا ہوں کہ مطلع سے لے کے مقطع تک بات پہنچ جائے. اور ایک ہی شعر سنیے جہاں تک لایا ہوں, اور اس کے بعد مجھے 2 حدیثیں آپ تک پہنچانی ہے. مشکل سے 10 سے 15 منٹ کے اندر بات مکمل کر رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. شاید کچھ لوگ نوجوان ٹیک چھوڑ دیں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار کو جانے کی مگر جائیں گے, راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود, کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے, کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں. جانے گرامی بات ختم ہو رہی ہے یا میں اکثر علی دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت صدا میں علی علی. کون علی؟ گر علیف چلو انسان علی, بے سے کامل برہان علی, بے سے تطہیر کی جان علی, تقلائب کی شان علی, کی بات کراد علی, جیب سے پاک جواد علی, نور علی, تقدیر علی, جیسے حق کی تجبیر علی, جیسے ختم القرار علی, علی کا شاہکار بڑی یہ تک شہزاد حسن و جمال علی, حیدر ہر حال علی, واحد کی قسم بادیت بھی علی, بے بدل علی, پاکی بھی علی, شیر چاہے شاکی بھی علی, سب نے چکر علی, دوستہ میں بکر علی, تازے تربین میں نور علی, جاسے پر نور جوہر علی, السلام علیکہ علی, علی علی علی, علی علی نام سے پوچھو کیا ہے علی, مولا کی بات خدا ہے علی, بن سے ہے ماں بھی علی, من کو تو مولا بھی علی, اور واؤ سے وجود لبیر علی, شیمان علی, ایقان علی, سلطان علی, ہمارے جان علی, اللہ مولا آپ کو آباد رکھیں, سلامت رہیں. بڑی مشکل سے بڑھے گا, علی سے جب اٹھ سکے گا, بڑی مشکل سے بڑھے گا, یہاں بھی حق بڑھے گا, وہاں بھی حق بڑھے گا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. مولا آپ سب کو آباد رکھیں, سلامت رہیے. اس لیے کیونکہ جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت اہم بات ہے, اسے سنیے. آپ نے بچپنے سے ایک حدیث سنی ہوگی, بغض علی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. ہاں وہ بہت کچھ ہوا ہے ماشاءاللہ. پہلے وہ جگہ تھی کہ وہاں پہ مولا کائنات نے کلہ اجدر چیر دیا تھا, تو لوگ جو ہے جب وہاں جاتے تھے تو مولا کائنات کی یاد آتی تھی, تو اسے چھوٹی چھوٹی فضیلتوں کو مٹایا گیا. یہاں تک کہ مسجد خیبر جو تھی اسے بھی گرایا گیا. تو میرے سرکار علی خدا بھی جانتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی فضیلتوں کو مٹائیں گے, اسی لیے تو کعبے میں بھیجا ہے. آپ کے بھائی بات پہنچ جاتی ہے, اسی لیے مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں بھیجا. اب اگر کسی میں ہمت ہے تو خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ سوچ کر دیکھے. جب تک خانہ کعبہ رہے گا دیوار رہے گی, دیوار میں لکیر رہے گی, اور جب تک لکیر کے یہ فقیر رہیں گے تب تک علی کا ذکر نہیں رکنے والا. دنیا رک جائے گی, ولایت کا ذکر نہیں رکے گا. بچپنے سے ایک حدیث, اب تھوڑی سی باتیں آپ سن لیجئے جو اہم ہیں, یہاں سے لے کے آن لائن جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی کچھ فرمائشیں پوری کروں اسی ولایت کے حوالے سے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی, بڑا لطف آئے گا آپ کو. اطلب العلم ولو کان بالسین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہاں جانا پڑے. خدا کا شکر ہمیں باب شہر علم ملا, زمانہ 1400 سالوں میں چین تک پہنچا.
افسوس تو یہی ہے صاحب، اور یہاں سے ماشاءاللہ 56 ملکوں تک میری آواز کا پھیلاؤ کر دیا جائے گا، اور کہاں کہاں تک آواز جاتی ہے، 7 سمندر پار تک کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ تو میں آج ایک حدیث، 2 حدیث کا جو ہے خلاصہ کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث تو یہ، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں، اب کوئی نہیں بولے گا، ہاں کہاں جانا پڑے؟ چین۔ میں یہ چین کہاں سے لے آئے صاحب؟ ہم اچھا، جب تک یہ چین اٹکتا رہا اور کھٹکتا رہا تب تک میں نے ممبر سے پڑھائی نہیں۔ ہاں چاہے آج خلاصہ کر رہا ہوں اور خلاصہ پہنچ جائے تو اس طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں آپ کی زبان میں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ چین پتہ نہیں کہاں سے آیا، ڈھونڈتا رہا، لیکن کتابیں ملی صاحب، پتہ چلا کہ یہ حدیث ادھوری ہے۔ آج مکمل پڑھنے جا رہا ہوں، اور مکمل ویسے سنیے گا جیسے سنی جاتی ہے، اور اگر نئی بات ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو، سین کو سین ہی پہ رکھتا ہوں، چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین نہیں ہے، غلط ترجمہ نہ کیجئے، سین نہیں ہے، ادھوری حدیث ہے۔ پوری حدیث آج پڑھ رہا ہوں، قید کیجئے گا، یہاں سے لے کے حوض علم نجف اشرف تک کی ذمہ داری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطلب العلم ولو کان بالسین، السین موضع فی الکوفہ۔ میری بات شاید آپ تک پہنچی نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ڈھاکہ کے محترم صاحبان، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کیجئے، ہاتھوں کو آزاد کیجئے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، السین موضع فی الکوفہ۔ ترجمہ کروں، اجازت ہے؟ رسول نے فرمایا چین وین نہ ڈھونڈیے، رسول نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، السین موضع فی الکوفہ، علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور سین کچھ اور نہیں ہے، کوفے کا ایک رقبہ ہے، کوفے کا ایک موضع ہے، جس سے مراد نجف اشرف ہے۔ نہیں، کچھ لوگ پہنچے نہیں ہیں، ان کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں اللہ جانے کچھ لوگ، تو ان کو ان کی سوچ سے بہت دور لے جا کر جملہ اور واضح کر رہا ہوں۔ رسول کہنا چاہ رہے ہیں علم حاصل کرو چاہے تمہیں نجف تک کیوں نہ جانا پڑے، چاہے تمہیں سین کیوں نہ، السین موضع فی الکوفہ، کوفے کا ایک رقبہ ہے سین، جہاں کے لیے رسول دعوت دے رہے ہیں۔ ارے چین کا ترجمہ کرنے والوں سے میں کیسے جا کے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے، جب شہر علم علم کا ایڈریس بتائے گا چین بھیجے گا یا علم کا دروازہ دکھائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اور ایک حدیث آگے لے چل رہا ہوں، ٹھہریے گا، وقت بہت کم ہے۔ اور جنہیں آج تک ولایت سمجھ میں نہیں آئی، وہ آج تک نہ سمجھ پائے کہ راہب کے 7 بیٹے آئے کہاں سے۔ ہاں میں کچھ کہہ گیا، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ جنہیں ولایت نہیں سمجھ میں آئے گی، اتھارٹی، پاور، اقتدار، اولا بالتصرف، حق تصرف، خدائی خدا کی قبضہ علی کا، جب تک یہ نہیں سمجھو گے راہب کے 7 بیٹے بھی نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ ہاں راہب کے 7 بیٹے کیسے دے دیے؟ ولایت ہی تو پڑھ رہا ہوں نا، کیسے دے دیے؟ میں کیسے کیا دے دیے؟ ان کی اپنی مرضی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے دے دیے، نہیں کیسے دے دیے یہ بتائیے۔ میں نے کہا سنیے صاحب، واقعہ غلط نہ پڑھا کیجئے، جو ابھی بھی ایک کتاب ہے میرے پاس بھی موجود ہے، میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، حالانکہ مصدر نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے علامہ طالب جوہری صاحب نے مرحوم، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ واقعہ نقل کیا۔ اب فضیلت کی بات ہے آل محمد کی، تو بہت سی کتابیں ہماری بہا دی گئی ہیں، بہت سی جلا دی گئی ہیں، تو عقل میں سمجھ میں آ جائے، ہتک اہل بیت نہ ہو تو اسے قبول کر لیا۔ اب کیسے دے دیے؟ ولایت ہی نہیں سمجھی آپ نے، تو اس لیے راہب کے 7 بیٹے نہیں سمجھ میں آئے، کہا کیسے دے دیے؟ میں نے کہا رسول نے یہ نہیں کہا تھا نہیں دیں گے،
کیا سنا ہے بچپنے سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے لے کے وہاں تک بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. مجھے انصاف سے بتائیں بڑے بڑے علماء سے جو گزر گئے کیا سنا؟ کیا رسول نے یہ کہا تھا راہب نے جب آ کے مانگا کہ نہیں دیں گے؟ اگر نہیں کہہ دیتے تو پھر آخری محبت کا بھی جواب نہیں ہوتا. نبی نے یہ نہیں کہا تھا نہیں دیں گے, یہ کہا تھا تیری قسمت میں نہیں ہے. اور کم ظرفوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا, جو قسمت بدل دے اسی کو حسین کیا. اور سنیے آگے میں لے چل رہا ہوں آپ کو کہ قسمت میں نہیں ہے, یہی تو کہا تھا قسمت میں نہیں ہے. قسمت کو جو بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. کامل الزیارات اٹھا کے پڑھیے, کتاب موجود ہے کامل الزیارات, بڑی معتبر کتاب ہے, اٹھا کے پڑھیے کہ جو کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے جتنے دن کربلا میں رہتا ہے, معصوم فرماتے ہیں اتنے دن اس کی زندگی کے کاؤنٹ نہیں ہوتے. بڑی حدیث میں نے سنا دی آپ کو ہے, جتنے دن کربلا میں رہے گا روضہ حسین پر اتنے دن اس کی لائف کے زندگی کے گنے نہیں جائیں گے. یعنی اگر یہاں سے آپ 50 سال کی زندگی لے کے جا رہے ہیں اور یہاں کچھ ابھی بیلنس میں ہے تو یہ سوچ کے جائیے وہاں نہیں رہیں گے, حسین بھیجیں گے. بڑی بات کہہ گیا میں, آپ نے نہیں محسوس کیا. اور اگر موت یہیں پہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے, مدت ختم ہے, تو بھی سمجھ لیے وہاں جا رہے ہیں تو بلایا جا رہا ہے کہ اب یہیں رہو, آ کے یہیں پہ تمہاری موت آئے گی. لیکن وہاں سے آ گئے تو جتنے دن رہے ہو معصوم فرماتے ہیں تمہاری زندگی کے وہ دن کاؤنٹ نہیں کیے گئے. تو پھر ہیں کیا کہ وہ اضافی ہیں. اگر 20 دن رہو گے تمہاری زندگی میں گنے نہیں جائیں گے. تو پھر یہ کیا دے رہا ہے پروردگار کا زیارت حسین کا صدقہ دے رہا ہوں. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے زانے گرامی. ایک بات بتائیے, زیارت حسین کا صدقہ دے رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں کہ اتنے دن زندگی کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اب مجھے انصاف سے بتائیے ایک دن میں کتنے زائر جاتے ہیں اور حسین ایک دن میں کتنی زندگیاں بانٹ رہے ہیں؟ ارے ایک زیارت کے صدقے میں جو حسین کروڑوں زندگی بانٹ سکتا ہے, کیا راہب کو 7 بیٹے نہیں دے سکتا؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ ابھی تک انہوں نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں کہ حسین وہ ہیں کہ حسین کائنات جھولی میں ڈال دیں, حسین دونوں عالم ہماری جھولی میں ڈال دیں. اور بس بات کو ختم کرتے ہوئے میں نے کہا تھا 2 حدیث کا خلاصہ. ایک حدیث وہ پڑھی تھی, دوسری حدیث یہ, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. یہ نہیں کہا جو جیے گا. ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے گھڑی دکھائی ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا آگے بڑھائی. نہیں روکنے کے لیے نہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں, بڑھنے کے لیے. میں خود رک جاؤں گا, انہوں نے تو کہا کہ بڑھ جائیے, میں بڑھوں گا نہیں, یہیں پہ روکوں گا, اس لیے کہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بات آگے بڑھے گی. اس حدیث کو سن لیجئے. آج ایک فیصلہ اور کرنے جا رہا ہوں جناب حر تک. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جن لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ ولایت پڑھیے ان سے بہت توجہ چاہ رہا ہوں, خصوصی توجہ, کہ سنیے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. ماتا طیبہ, ماتا مغفورہ. ایک محبت کی 14 ڈگریز, پڑھی 2 ہی 3 جاتی ہیں لیکن 14 ڈگری ملیں گی. ایک محبت کا تحفہ. اور بغض کا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی حدیث ہے, جیسے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ. نہ بائی پاس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے, یہاں تو سیدھے سیدھے 2 4 والا مسئلہ ہے کہ جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر ہے. یہ کلی بات ہے, رسول کی حدیث ہے. اور جو محبت میں مرا, کیا مرتبہ ہے, حدیث مکمل کر رہا ہوں, جو محبت میں مرا, مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ ماتا شہیدہ ماتا طیبہ تزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. کیا حدیث ہے خدا کی قسم. جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ بخشا ہوا مرے گا, توبہ کیا ہوا مرے گا, شہید مرے گا. تزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. اور اس کو سجا دھجا کر جنت میں ایسے لے جایا جائے گا
کما تضف العروس الی بیت زوجہا، کہ جیسے ایک دلہن کو، حدیث پڑھ رہا ہوں صاحب، جیسے ایک دلہن کو سجا دھجا کر اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، ایسے ہی علی والوں کو جنت میں سجا دھجا کر لے جایا جائے گا۔ یہ جنت سے کیوں شوہر کے گھر کو تعبیر کیا؟ حدیث بتا رہی ہے دلہن کے لیے شوہر کا گھر جنت ہوتا ہے، اسے جہنم نہ بنا دے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد، توجہ فرمائیے، زوجہ کا گھر شوہر کے لیے جنت ہوتا ہے۔ اسی لیے، اور سنیے، کوئی مرد گھمنڈ نہ کرنے لگے، حدیث میں زوجہ کا ذکر ہے کہ سجا دھجا کر شوہر کے گھر جیسے دلہن لے جائی جاتی ہے ویسے ہی محب اہل بیت کو جنت لے جایا جائے گا۔ حدیث میں شوہر کا اور دولہے صاحب کا ذکر نہیں ہے، ہاں کہ جو مرسڈیز کی گاڑی ہو ہمر میں بیٹھ کے جائیں، دیکھیں بڑی بات کہنے میسج ہے، ہاں آپ کا ذکر نہیں ہے کہ بہت شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں، 100 نہیں 150 کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پتہ نہیں ہو کیا نہ ہو۔ ارے جتنا کہا ہے اتنے کو لے جائیے، کیوں زحمت بن رہے ہیں کسی کے لیے؟ اور دیکھیے یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو شوہر صاحب کا ذکر نہیں ہے، دلہن کا ذکر ہے۔ ہاں یہ سجا ہوا کرتا اور پیجامہ یہ سب کچھ نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا گھر زوجہ کے لیے جنت سے تعبیر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک لمحے فکریہ دے رہا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جو جیے گا، مجلس تو تمام ہو رہی ہے صاحب ولایت پہ اور محبت پہ، یہ نہیں کہا جو جیے گا علی کی محبت میں۔ سب کی توجہ چاہتا ہوں، آخری جملہ ہے، مجلس تمام تھکیے گا نہیں، یہ نہیں کہا جو جیے گا علی کی محبت میں وہ مرے گا شہید، کیا کہا؟ جو مرے گا۔ مولوی صاحب وہ پتہ نہیں آپ نے جو ان کو کام دیا ہے کر پائیں گے کہ نہیں۔ میں نے کہا صاحب سنیے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے چپ چاپ آپ کیجئے، ان کے بارے میں نہ سوچئے کہ وہ کر پائیں گے، نہیں پہنچا میرا مجمع، میں کیا مثال دے گیا؟ جو کام آپ کو دیا گیا وہ کریے، ان کے بارے میں نہ سوچئے کہ وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اہل بیت کیسے بخشوائیں گے؟ آپ علی کی محبت میں مر کے دکھائیے، علی بخشوا کے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں محسوس کیا؟ آگے بڑھ جائیے۔ سینوں میں یہ نور بسنا، ارے یہ اہل بیت کا دعویٰ ہے اور انہی کے عزت کا دھکا بھی ہے۔ قبر سے جنت تک لے جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پتہ نہیں بخشوا، ٹھہر جائیے تھوڑی دیر۔ عزیزان گرامی، یہ جو کہا ہے کہ جو جیے گا وہ مرے گا، آپ مر کے دکھائیے علی کی محبت میں۔ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے ہیں، زمین کا کام کر نہیں رہے ہیں، آسمان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے ارے مر کے، اور سنو مر ہی جانا، کیا چاشنی اور میٹھی، سنو علی کی محبت میں مر ہی جانا، حسین کی محبت میں مر ہی جانا، جب موت آئے تو حسین کی محبت میں تم مر کے دکھاؤ، اہل بیت بخشوا کے دکھائیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے کہ جو بجھی ہوئی موم بتیوں کے پیچھے چلیں، جو ہے ہمارا تعلق کس سے ہے؟ جس کے لیے اللہ نے کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، ہمارا تعلق اس سے ہے۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں، میں کیا کہا؟ جو مرے گا آل محمد کی محبت میں وہ مرے گا شہید، یہ نہیں کہا جو جیے گا۔ سرکار کہانی نہیں ہے، بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اور اسے قبول فرمائیے، مجلس تمام ہے۔ جو مرے گا، یہ نہیں کہا جو جیے گا، یہ لفظ نہیں ہے من احیا، یہ کہا من ماتا،
جو مرے گا وہ شہید ہوگا، یہ نہیں کہا جو جیے گا۔ اگر رسول یہ کہہ دیتے جو جیے گا علی کی محبت میں وہ مرے گا شہید، تو محشر میں ابن ملجم بھی آ جاتا۔ ڈھاکہ والوں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھیں، ذرا قبول فرمائیے، بڑا فیصلہ حدیث سے کر رہا ہوں، اور آج سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر قیامت تک کا فیصلہ اس حدیث میں اندر موجود ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے جو جیے گا علی کی محبت میں وہ مرے گا شہید، تو ابن ملجم بھی آ جاتا، کہتا یا نبی اللہ مرا نہیں تو کیا ہوا محبت میں؟ تاریخ پڑھنے والے تو میرا ساتھ دیں، ارے کچھ دن علی کی محبت میں جیا تو ہوں، جینے کا ہی کچھ صلہ دے دیجئے۔ اسی لیے کہا مما تھا، جیا جیتے کیسے ہو یہ مطلب نہیں ہے، فیصلہ پلک جھپکنے پہ ہوگا۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ جانے گرامی، مجلس تمام ہے، فیصلہ پلک جھپکنے پہ ہوگا۔ آخری سانس جس کی محبت میں لوگے اسی کے ساتھ محشر ہوگا، زندگی جس کے ساتھ بھی گزار رہے ہو اس سے مطلب نہیں ہے، یہ دیکھے گا اللہ کہ روح نکلنے تک کس کے ساتھ ہو۔ ایمان لایا کون یہ نہ دیکھو، ایمان پر مرا کون یہ دیکھو۔ بڑی بات سن لیجئے، میں نے مختصر کر دی بات، یہ نہیں کہا جو جیے گا، یہ کہا جو مرے گا۔ کیوں نہیں کہا جو جیے گا؟ کہا اگر کہہ دیتے جو جیے گا، رسول نے اسی لیے نہیں کہا کہ جو جیے گا، جو جیے گا وہ مرے گا شہید، رسول نے اس لیے نہیں کہا کہ جو جیے گا وہ مرے گا شہید تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، اور مم ماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا میں ہر نہ چھوٹنے پائے۔ کربلا اور یہ ہے آل محمد کی محبت، اس لیے کہا کہ مما تھا، جو مرے گا علی کی محبت میں وہ شہید ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں کہا من آیا، من آیا نہیں، اگر کہہ دیتے من آیا اس لیے نہیں کہا کہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، اور ماتا اس لیے کہا تھا کہ ہر نہ چھوٹنے پائے۔ ایک رات کا ہر جو جہنم کے سینے کو چیرتا ہوا جنت کی طرف آ گیا، بس میرا وقت ختم ہو گیا، جنت کی طرف آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہر ہے، ہر جو آ رہا ہے جنت کی طرف دوزخ کا سینہ چیر کے، اور روایت کہتی ہے کہ جب ہر نے ارادہ کیا، پہلے والی نہیں، دوسری بھی روایت میرے پاس موجود ہے، پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے ہوں، سن کے نہیں، کتابیں موجود ہیں اور عربی عبارت کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ۔ جب ہر نے نصرت حسین کا فیصلہ کیا تو پیچھے سے ندا آئی، اے ہر تجھے جنت مبارک ہو۔ کیسے سن لیا آپ نے؟ سلامت رہیں آپ۔ اگر تھوڑی سی تھکان محسوس ہو تو میرے ماتھے کا پسینہ دیکھ لیجئے گا، بڑی شادابی محسوس ہوگی۔ جیسے ہی ارادہ کیا بشیر صاحب نصرت حسین کا، پیچھے سے آواز آئی، اے ہر تجھے جنت مبارک ہو۔ پتہ چل گیا کہ ارادہ نصرت حسین کا نام جنت ہے۔ بڑا جملہ تھا صاحب، ارادہ نصرت حسین کا نام۔ میں کربلا آ گیا مصائب تک، اور ایک جملہ التفات کے لیے کہ ارادہ نصرت حسین کا نام جنت ہے۔ اے ہر جنت تو پہلے ہی لے چکا، اے ہر جنت تو پہلے ہی لے چکا، اب حسین جو تجھے دیں گے وہ کم سے کم جنت سے بڑا ہو۔ بشیر بھائی یہ مجمع ہے، مولا آپ کو آباد، کیا ڈھاکہ سنتا ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، بڑی دعائیں، بڑی یاد آئے گی آپ کی، کیا مجمع ہے اور کیا سماعتیں ہیں، اور مولا آپ سب کو آپ کا پیغامات اور آپ کی یہ سماعت اور آپ کی یہ گونج میں ہندوستان لے کے بطور تبرک، بطور امانت جا رہا ہوں، مولا آپ سب کو آباد رکھیں۔ آپ جنت تو پہلے ہی مل گئی ہر کو، اب جو حسین ہر کو دیں گے وہ کم سے کم جنت سے بڑا ہو، کیونکہ ابھی ارادہ کیا ہے تو جنت ملی ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اب سمجھے آپ کہ جب شہید ہوئے تو ہر کا
سر اٹھا کر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا. ہائے موالیان حیدر کرار، اٹھا کر سر اپنے زانو پہ رکھا. یہ نہیں کہا اے حر تجھے جنت مبارک، کیونکہ وہ تو پہلے ہی حر لے چکا ہے. اب جو دیں گے وہ جنت سے بڑا ہوگا. کب وہ کیا کا تاریخ پڑھو. حر کے ماتھے پہ رومال فاطمہ باندھا، اسی لیے باندھا کہ جو حر کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جیسوں رومال فاطمہ، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر. کسی کے پاس نہیں، انبیاء کے پاس نہیں ہے، نبیوں کے پاس نہیں ہے. جو حر کے پاس ہے کسی شہید کے پاس نہیں ہے. عزیزوں، جس رومال میں ہمارے آنسو جاتے ہیں وہی رومال سیدہ حر کی پیشانی پہ باندھا گیا. کیا مقدر ہے حر کا؟ اس سے بڑا کوئی تاجدار ہو سکتا ہے کائنات میں کہ جس کے سر پہ اتنا بڑا تاج ہو؟ شہزادی کا رومال. مجھے یقین ہے کہ آج جب شہزادی کی مجلس برپا کی جا رہی ہے تو کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو اس مجلس میں نہ آیا. اور وہ حر کہ جس کی پیشانی پہ مہمان بن کے آیا تھا. حسین کتنے سخی ہیں آپ، کتنے کریم ابن کریم ہیں آپ. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے حر یاد کر میں نے تجھے پانی پلایا تھا. احسان کر کے یہ گھرانہ جتاتا نہیں ہے، بلکہ صدقہ دل سے آ جاؤ. حر گرنا چاہ رہا تھا لیکن آسمان نے جھک کر زمین کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ سمندر ہے جو اس قطرے کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے. اور بتایا کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان نوازی ایسے کرنا، جھکنے مت دینا، جھکنے سے پہلے اپنے کلیجے سے لگا لینا. میں کہوں گا حر، جو رومال زہرا تیری پیشانی پہ باندھا گیا اسی زہرا کی پسلیاں امت نے توڑ دی. اللہ جانے شہزادی کب تک حیات اور جب تک اس دنیا میں رہیں. دو روایتیں ہیں، جب تک اس دنیا میں رہیں تو شہزادی کس طرح سے شہزادی نے زندگی گزاری. لیکن روایت میں ایک فقرہ تو قیامت کا ملتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا تو بی بی زہرا مصلی پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی پروردگارا میری موت میں جلدی کر. شہزادی روایتوں میں ملتا ہے، شہزادی کہتی تھی اے میرے پروردگار اب میری موت میں جلدی کر. ارباب ازا پر روایت کے دو چار فقرے سنیے اور آج شہادت کے مسائل پڑھنے ہیں. آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ شہزادی تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں اور اسما سے کہا کہ جب میرے شہزادے آ جائیں تو کہہ دینا کہ حجرہ عبادت میں ماں عبادت کر رہی ہے اور سب سے پہلے میرے شہزادوں کو کھانا کھلانا. پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے لیکن ایک روایت کا فقرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، شاید وہ رونے کے لیے کافی ہو. شہزادے آئے، جب اسما نے کہا آؤ شہزادوں بیٹھ کے کھانا کھا لو، تو شہزادوں نے کیا کہا تھا؟ شہزادوں نے کیا کہا؟ کیا کبھی اماں کے بغیر ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا آپ کی والدہ، آپ کی اماں حجرہ عبادت میں عبادت کر رہی ہیں. پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. ارباب ازا ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ امام حسین جب سب آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے بی بی زہرا کی، تو امام حسین ایک گوشے میں کھڑے تھے اور کہا جب تک میری ماں آواز نہ دے تب تک حسین نہیں جائے گا. بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے اور اپنے لال کو سینے سے لگایا. لیکن ٹھہر کے ایک روایت سنیے گا، مولانا تہذیب صاحب مرحوم ہندوستان، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے، وہ پڑھا کرتے تھے قیامت کی روایت. وہ کہتے تھے جب علی جب غسل دے رہے تھے، اس سے پہلے ایک جملہ جو ہم نے بڑے عالم دین سے سنا ہے اور ایک فارسی کے خطیب ہیں ان سے میں نے یہ جملہ سنا تھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن قیامت کا فقرہ ہے. اگر آپ نے محسوس کیا تو بلک بلک کے روئیں گے اور سر و سینہ پیٹ کے روئیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ جب علی غسل دے رہے تھے بی بی زہرا کو تو غسل دیتے دیتے دیکھا کہ علی کے لب، زہرا کے لب ہل رہے ہیں. وہ
فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ زہرا کے لب ہل رہے ہیں علی قریب گئے, چیخیں مار کے جب روئے ہیں نا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو چیخیں مار کے روئے, چیخ مار کے علی روئے, چیخ مار کے علی روئے. جو علی کبھی نہ رویا کسی مصیبت پہ, وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کے چیخ مار کے رویا. جیسے ہی چیخ مار کے علی روئے, وہ عالم دین کہتے ہیں زہرا کے لبوں پر نظر پڑی علی کی, دیکھا کہ زہرا کے لب ہل رہے ہیں. قریب گئے, میں نے کہا سرو سینہ پیٹ کے روئیے گا اگر یہ جملہ سمجھ گئے. قریب گئے, دیکھا اور سننا چاہتے ہیں کہ زہرا کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جیسے ہی قریب گئے, اپنے کانوں کو زہرا کے لبوں کے قریب کیا تو فاطمہ ہلکے ہلکے لبوں سے کہہ رہی تھی, اے میرے والیو وارث, پسلیاں ٹوٹنے کی خبر میری بیٹی زینب کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کا گریہ بلند ہے, آپ کی آوازیں بلند ہیں. کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. ارے میری بیٹی زینب برداشت نہ کر سکے گی. میں کہوں گا بی بی آج اتنا خیال ہے, ارے آئیے بعد شہادت حسین, ارے یہی زینب ہے جو ایک ردا کی سوالی بن کے جا رہی ہے. پر ٹھہریے, مسائل ختم ہو جائیں گے, پر روایت آگے بڑھتی ہے. روایت کہتی ہے مولانا تہذیب صاحب مرحوم, ہندوستان کے رہنے والے, اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے, وہ کہتے تھے کہ جب غسل و کفن ہو گیا اور جنازہ علی کے گھر میں رکھا ہوا تھا تو حسنین سے مولا کائنات نے کہا جاؤ چچا سلمان کو بلا لاؤ. چچا سلمان کو بلانے کے لیے حسنین گئے اور سلمان کو بلایا. وہ پڑھتے تھے کہ جیسے ہی جناب سلمان آئے, ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حجرے میں داخل ہو جائیں. سلمان روتے جاتے ہیں, سلمان ہوش میں نہیں ہے, ماتم کرتے جاتے ہیں. زہرا کا جنازہ حجرے میں رکھا ہوا ہے. ارے آج مشکل کشا کی مشکل کشا کا جنازہ علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جنازہ سن سکو گے فکرہ قیامت کا ہے. وہ پڑھتے تھے کہ جیسے ہی سلمان آئے حجرے پر کھڑے ہو گئے. علی کو آہٹ ہوئی, علی نے ہاتھ کو بڑھایا, سلمان کے ہاتھوں کو پکڑا اور حجرے کے اندر لیا. جیسے ہی سلمان آئے, سلمان سے رہا نہیں گیا, سلمان زاروں قطار رونے لگے. علی نے ایک سوال کیا, یہی قیامت کا سوال ہے, خدا کی قسم مر بھی جائے تو کم ہے. علی نے ایک مرتبہ جنازہ دیکھا, سلمان کو دیکھا اور روتے ہوئے سلمان سے کہا سلمان یاد کرو وہ دن جب میری زہرا دلہن بنی تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مت. ارے اس کرب کو تو علی ہی سمجھ سکتے ہیں. علی نے کس دل سے یہ جملہ کہا ہوگا. علی کہتے ہیں سلمان یاد کرو جب میری زہرا دلہن بنی تھی. کراہتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے جناب سلمان نے کہا ہاں مولا یاد ہے. کہا جب دلہن بن کے شہزادی میرے گھر آئی تھی, آج نبی کی بیٹی جب گھر آئی تھی تو کس اہتمام سے آئی تھی, ڈولی اٹھا کے کون لایا تھا. کہا مولا میں ساتھ میں تھا, میں نبی کے گھر سے ڈولی اٹھا کر آپ کے گھر تک. سن سکو گے جملہ قیامت کا فکرہ, مر بھی جائے تو کم ہے. جیسے ہی سلمان نے کہا ڈولی اٹھا کر, میں خود ڈولی اٹھا کر زہرا کو آپ کے گھر ہم لانے والے ہیں. علی نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا سلمان کل نبی کے گھر سے زہرا کو علی کے گھر تک ڈولی میں تم لے کے آئے تھے. آج علی کہہ رہا ہے زہرا کا جنازہ تیار ہے, علی کے ساتھ اٹھاؤ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, کوئی غم نہ ملے مجھے سما میں. آج علی, آج زہرا کا جنازہ علی کے گھر سے اٹھاؤ اور جنت البقیع چھوڑ کے آؤ. ایک جملہ سنو گے علی کے چاہنے والوں, ارے جس علی کے ہاتھ خیبر کا در اٹھانے میں نہیں کب کب آئے, زہرا کی قبر بنانے میں کب کب آ گئے.
علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب زہرا کی قبر بنائی ہے، اتنے نشانات بنائے تاکہ کوئی اصل قبر تک نہ پہنچ پائے۔ عزیزو ایک فقرہ ہے وہ قیامت کا ہے، علی روئے نہیں دہاڑے مار کے، اس لیے کہ حسنین تھے، بچے تھے، دہاڑے مار کے صبر کا دامن پکڑے رہے علی روئے نہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ سب کو گھر بھیج دیا۔ ایک فقرہ قیامت کا تصور کیجئے گا، مجلس سما میں سب کو گھر بھیج دیا، حسن گھر چلے گئے، حسین گھر چلے گئے۔ جب تمام بچے گھر چلے گئے تو علی گوشے میں بیٹھ کر ایک مرتبہ قبر زہرا کو دیکھتے ہیں اور آسمان کو دیکھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ارے دنیا میں اب علی اکیلا رہ گیا، اور چیخیں مار مار کے علی قبر زہرا پہ روتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے تجھ کو رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے علماء حقا کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات بستر علالت پہ ہیں، کہ بیمار کربلا کا واسطہ پروردگارہ ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ مسلسل ذکر خیر ہو رہا ہے، اس ذکر خیر کا واسطہ پروردگارہ ہم مومنین میں اتحاد پیدا کر، پیار اور محبت پیدا کر، حسد و کینہ بغض و جلن کو دور فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام مشکلات کو مشکل کشا کے صدقے میں پائے تکمیل تک پہنچا، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ رسول کی بیٹی کی قبر سونی سونی ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کے نیچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چھت کے نیچے ہیں اور نبی کی بیٹی کی قبر پہ چھت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، پروردگارہ ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے غیب سے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ ہم وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سننا چاہتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جا کے حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، پروردگارہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وناصرہ وذلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم مسلم